جی السلام علیکم ٹو ایوری ون. سو یہ ایک میرے لیے بہت ہی یونیک جگہ ہے جہاں پر ایکچولی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور اے اسپیچ. سو ایسا سوچا نہیں تھا کہ آئی ول بی ڈیلیورنگ اے اسپیچ ٹو پولیس اینڈ آل دوز ان دس ایریا. سو ایک ڈفرینٹ بھی ہے, بٹ آئی وانٹیڈ یو ٹو نو کہ کیونکہ آپ بھی سارے ینگ ہیں, ایک بڑے ینگ اور انرجیٹک لوگ ہیں, تو لائف میں کبھی نہ کبھی ایسا ٹائم ضرور آئے گا جب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہے ہوں. بٹ لیٹ می ایکسپلین کہ ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ, اور یہ لیڈرشپ کس طرح سے اسکلس کو یوز کر کے ہاؤ وی ایکچولی بلڈ آل آف دس فرام اسکریچ. سو یہ آلموسٹ 16-17 سال پہلے کی بات ہے, وین آئی واز ویری ینگ. اور میں نے یہاں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر پاکستان میں لاہور میں ایک 2000 روپے کی نوکری میں لگا, جو کہ پورا مہینہ کام کرنے کے بعد 2000 روپیہ ملتا تھا. تو وہ کچھ کرنے کے بعد ایک ایسا جنون آیا کہ یہ کیا ہے, 4 سال میں نے ڈگری کمپلیٹ کی اور مجھے صرف پاکستان میں 2000 روپے مل رہے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ آئی وانٹ, بیکاز ایک جنون تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنا کرنا ہے. تو یہاں پر نئی کوئی اپرچونٹی ملی تو میں باہر چلا گیا, یہ سوچ کر کہ وہاں درختوں میں پیسے لگے ہوں گے اور وہاں سے میں اتاروں گا پیسے درختوں سے اور پاکستان آؤں گا. لیکن وہاں گیا تو وہاں لائف اس سے بھی زیادہ مشکل تھی. اور وہاں پر میں ایک ایسے گھر میں گیا جہاں پر 3 لوگ ایک روم میں رہتے تھے, اور 3 روم تھے اور 9 لوگ رہتے تھے اس گھر میں, اور زمین پر سویا جا کر. اور اس جگہ پہ جو حالات تھے وہ ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا. تو خرچے بھی اتنے تھے اور کیا کرتا. اور پھر پہلی جاب بہت مشکل سے وہاں پر ملی برگر کنگ میں, جو کہ ایک جیسے یہاں پہ میک ڈونلڈس ہے اس طرح سے برگر کنگ ہے. وہاں جا کر میں نے برگر لگانا شروع کر دیے. تو میں سوچتا تھا یار اس سے اچھا تو 2000 روپے کی نوکری تھی, کہ یہاں پر چلو میں گھر تو آتا تھا, ماں باپ کو تو دیکھتا تھا, وہاں جا کر میں برگر بیچنے لگ گیا ہوں. میں سوچ کر کیا آیا تھا اور کیا ہوا. تو وہ ساتھ ساتھ وہاں میں پڑھتا بھی تھا. پڑھتے پڑھتے میں نے برگر کنگ میں کام کیا. سو صبح میری کیا روٹین ہوتی تھی کہ میں 9 سے 5 بجے تک برگر کنگ میں کام کرتا تھا. لوگ آتے تھے اور ان کو سرو کرتا تھا, اور 6 سے 10 جو تھا وہ میں پڑھتا تھا کہ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کرنی ہے نو میٹر واٹ. تو یہ ساتھ ساتھ کرتے کرتے اس کو کچھ سال گزرے. تو جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ڈو دا پراپر جاب, جس میں نے اپنی فیلڈ سے جاب کی اور ایک بہت ہی لگژری لائف اسٹارٹ ہوئی, اچھی لائف ایز کمپیئر ٹو برگر کنگ. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے کا سوچتا رہتا ہے کہ آگے کیا. تو میں کہتا تھا کیا اب ساری زندگی میں نے یہی کرتے رہنا ہے, کہ یہی میری 3-4 لاکھ روپے پاکستان کی ہو چکی تھی, تو میں نے کیا یہی کرتے رہنا ہے. پھر بھی ذہن میں آیا کہ نہیں, یہ نہیں کرتے جانا. تو میں نے ڈفرینٹ بزنسز ایکسپلور کیے اور مجھے ای کامرس کا ایک بزنس نظر آیا جس کو میں نے اسٹارٹ کیا 2010 میں. اور جتنے پیسے میں اکٹھے کر چکا تھا وہ سارے اس بزنس میں لگا کر میں نے ضائع کر دیے, کیونکہ میں بری طرح فیل ہو گیا. تو تھا کہ جو جمع پونجی اتنے سال اکٹھے کی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی. اب میں پھر زیرو پر آ چکا ہوں, رائٹ. تو یہ ایک بہت مایوس کن تھا. لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ جو رسک لیتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہوگا کہ میں اگر ناکام ہو گیا, رسک لیا تو کیا ہوگا. لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا, بیکاز میں اس کا پازیٹیو رزلٹ دیکھتا تھا. لیکن وہ نہیں ملا. پھر میں نے بار بار ٹرائی کی, جو جاب سے پیسے آتے اس کو میں بزنس میں لگاتا. 2011 میں ایک ایسا بزنس وہی والا ای کامرس کا چلا, اور اس لیول پہ چلا کہ کریزی چلا. اٹس لائک کریزینیس, ڈالرز اینڈ آل دیٹ. ایک لائف بہت ساری چینج ہوگی. اور دوسری طرف سے جاب پہ بھی ترقیاں ہو گئیں, 10-15 لاکھ روپیہ مہینہ وہاں سے آنے لگ گیا. اور پھر دوسری سائڈ سے بزنس میں بھی اتنی, اس سے زیادہ منتھلی آنے لگ گیا. تو بہت ہی لگژری لائف سٹارٹ ہو گئی کہ یہ کیا. سو برٹش نیشنل بن گئے, BMW لے لی, گھر لے لیا UK میں,
سو برگر کنگ جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں سے برگر خود جا کے پرچیز کرنے شروع کیے. ایک بڑا پراؤڈ مومنٹس تھا. تو یہ ایک تقریباً سلسلہ طے ہوا 10 سالوں میں. سو پھر اگلے 5 سال بھی بہت ہی لگژری گزرے. 2018 تک ایک جیسے کنگ رہا کرتا ہے باہر کے ملک, اس طرح سے رہا. پھر لیڈر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, کیا یہی ہے سب کچھ؟ نہیں, اس سے آگے کیا کرنا تھا. پھر اس سے آگے یہ ذہن میں آیا کہ اب مجھے پاکستان واپس جانا چاہیے 2018 میں, کیونکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اب میں کمیونٹی پہ امپیکٹ کروں, لوگوں کو بتانا شروع کروں کہ میری لائف کیا تھی اور میں نے کس طرح سے سٹارٹ کیا اینڈ ویئر آئی اسٹینڈ. سو 2018 میں جب ہم یہاں موجود ہوئے تو لوگوں کو بتانا شروع کیا, یار آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جو میں نے کیا. تو لوگ ہنسے, مذاق اڑایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے. 22-23 لوگ آئے ایک ہمارے سیمینار میں, اور اس کو آہستہ آہستہ ہم چلاتے گئے. پھر آئے 50 آئے, 60 آئے, 100 آئے, اور 100, 200, 300, 400 اور ہزاروں میں آنا شروع ہو گئے. 6-7 مہینے بعد 2019 میں ہزاروں لوگ آنا لگ گئے. تو پچھلے 3 سالوں سے ہم لوگ ایک ڈٹے رہے, اور آج 11 لاکھ لوگ جوائن کر چکے ہیں. ہمیں پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اسی پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے, اور اپنی انکم کو جنریٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے کرتے. اور ہم ایک آفس سے سٹارٹ کیا 2018 میں, اور آج ہم پاکستان کے 25 شہروں میں موجود ہیں. 25 شہر جہاں پر اس طرح کے ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, جہاں پر لوگ آ کر ٹریننگ لیتے ہیں, اور کچھ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو پورے 25 شہروں میں کیسے ایکسپینڈ کیا. میں تو کسی کو نہیں جانتا تھا سوائے پیرنٹس کے پاکستان میں. جو دوست تھے وہ بھی, کیونکہ 16-17 سال پہلے جب آپ دوستوں کو چھوڑ کر جائیں واپس آئیں تو کہاں رہتے ہیں وہ دوست, ان کی اپنی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, ہماری اپنی ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ ایک ایسا سلسلہ چلا کہ جو کامیاب ہوتا گیا. فار ایگزامپل لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے, کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈر کریٹ کرنا, نہ کہ فالوورز کریٹ کرنا, نہ کہ میری تعریفیں کرتے رہو. تو ہم نے جیسے کراچی میں کوئی کامیاب ہوا ہمارا اسٹوڈنٹ, ہم نے اس کو لیڈر بنایا. پشاور میں ہوا اس کو لیڈر بنایا, ملتان میں ہوا اس کو لیڈر بنایا. ان ڈفرینٹ شہروں میں 25 شہروں میں جو کامیاب ہوتے گئے, جو سب سے زیادہ کامیاب ہوتے گئے, ان کو لیڈر بناتے گئے, اور وہ آگے سے لیڈر کریٹ کرتے گئے. تو ایک چین چلنا شروع ہو گئی. تو یہ ایک ایسا تھا کہ ایک ویژن تھا ہمارا کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ ہم ایک ایسا کمیونٹی امپیکٹ چھوڑ کر جائیں کہ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے. جو لوگ آج سے 3 سال پہلے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں نے باہر جانا ہے, میں باہر جا کے کام کروں گا, وہاں سے ڈالرز کماؤں گا, اب یہاں بیٹھ کر ڈالرز کما. تو یہ ایک کمیونٹی امپیکٹ ہوا جو کہ ایک ڈرامہ یا ایک مووی سین سے کم نہیں ہے. لیکن اس پورے لیسن جو میں نے آپ کو بتایا کیا چیز ہے, وہ ہے کنسسٹنسی, کہ ہم ڈٹے رہے. میں ڈٹا رہا کہ نہیں, نو میٹر واٹ وی مسٹ اچیو آر گولز وچ وی ہیو سیٹ. سو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ میں اگر ہم دیکھیں 2 طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پوزیشنل لیڈرشپ, جیسے آپ لیڈر ہی بن رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ, پوزیشن پہ کہیں پر بھی آپ لیڈر ہوں گے. جیسے محلے میں کوئی لیڈر ہوتا ہے, محلے میں لیڈر ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے جی اچھا جی یہاں لائٹ نہیں لگے گی, یہاں لگے گی. مسجد میں الگ لیڈر ہوتا ہے, جو میرڈ ہیں ان کو پتہ ہوگا وائف گھر میں لیڈر ہوتی ہے, وہ الگ لیڈر ہے. آپ باہر لیڈر ہیں تو وہ گھر پہ لیڈر ہے, کیونکہ اس کے گھر مینیج کرنے کی لیڈرشپ سکلز ہیں. اسی طرح سے کلاس روم ہے, کوئی کلاس روم کا الگ لیڈر ہے, جس میں اکثر اگر آپ پڑھتے ہوں یا پڑھے ہیں پہلے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس میں سے کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی آج ایسے کرنا چاہیے. کرکٹ کھیلیں گے اس میں الگ لیڈر ہے. تو ہر جگہ پر ڈفرینٹ جگہوں پر لیڈر موجود ہوتا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس پوزیشن پہ اگر آئیں تو آپ کیسا پرفارم کریں.
ایک تو یہ پوزیشنل لیڈر ہے. دوسری ٹائپ کی لیڈرشپ کیا ہے جو کہ وی انکریج کہ جو کہ ایک ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ لیڈرشپ پوزیشنل کیا ہے, جو پولیٹیشین ہے, سیاستدان ہے, یہ لیڈر ہے, دس از واٹ وی تھنک. بٹ ایکچولی یہ صرف لیڈر نہیں ہے, اس طرح کے بہت اور لیڈر بھی معاشرے میں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ انسپائریشنل لیڈر آپ کو بننا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کمیونٹی میں انسپائریشنل لیڈر بننا ہے تو 6 فیکٹر ہوتے ہیں اس کے, وہ آپ لوگوں کو اگر اس پہ عمل کریں تو یو کین آلسو بی دا لیڈر. یہ کوالٹی ہوتی ہیں لیڈر کی. اب جیسے سب سے پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے لیڈر کی؟ ایک ہوتی ہے اپریسیشن. اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں, رائٹ, آپ کے جو بھی باس ہیں یا آپ کے جو بھی لیڈر ہیں یا آپ جس کو رپورٹ کرتے ہیں, آپ سارا دن کھڑے رہتے ہیں کسی ایک جگہ پر, گھر چلے جاتے ہیں, 2-3 دن 5 دن 10 دن 15 دن مہینہ ہو گیا اسی طرح سے کر رہے ہیں. لیکن کسی دن اگر آپ کو آپ کا لیڈر اپریشیٹ کرے گا کہ یار امجد ویل ڈن, آج آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کو کیا فیل ہوگا؟ ایک انرجیٹکنیس فیل ہوگی, ایک موٹیویشنل فیل ہوگی کہ یار مجھے آج میرے باس نے اپریشیٹ کیا ہے میرے کام کو, آج اس کو میں پسند آیا ہوں. تو وہ کیا ہوگا کہ آپ اپریشیٹ کرنا سیکھیں, خود بھی اپریشیٹ کرنا سیکھیں, نہ کہ اگر آپ کا باس آپ کو صرف کر رہا ہے تو آپ خود کس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اپنی جو بیہیویئر ہے اس پہ چینج لا سکتے ہیں. سو اگر ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی اگر بات کریں, وہاں پہ بہت زیادہ اپریسیشن کی کمی ہے, جس میں لوگ پورا دن لگے رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی اپریسیشن کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ اپنے فار ایگزامپل یہاں پر کوئی گارڈ بھی ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کے لیے دروازہ بھی کھولتا ہے, اگر اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں تو دیکھیں اس کے بیہیویئر میں چینج دیکھیں, اپنے بیہیویئر میں چینج دیکھیں. ہم لوگ یہاں پر باہر روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, رائٹ, ہم لوگ کسی کو رستہ کوئی آپ کو دے نا, کبھی سوچا آپ نے اس کو تھینک یو بولا ہو؟ یورپ میں کیا ہوتا ہے, یورپ میں لوگ لڑتے ہیں کہ آپ پہلے جائیں, یہاں پہ لوگ لڑتے ہیں کہ میں نے پہلے جانا ہے. اگر آپ یہاں سے اوبیسلی کوئی لوگ باہر سے آئے ہوں یا باہر سے کبھی دیکھا ہو انوائرمنٹ, یو کے میں یا لنڈن میں یہ لڑائی ہے کہ آپ نے پہلے جانا ہے, یہاں پہ یہ لڑائی ہے میں نے پہلے جانا ہے. تو اگر کوئی رستہ کسی کو دے بھی دیتا ہے تو اپریسیشن کرنی چاہیے, ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ بالکل نہیں ہے. اچھا, دوسری بڑی چیز جو کہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے اور لیڈر بنا سکتی ہے وہ ہے اکنالجمنٹ, کہ آپ یار ہر بندے کو تسلیم کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں یار یہ کیا بندہ ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے؟ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بندہ بھی کوئی معاشرے میں کوئی ویلیو کریٹ کر سکتا ہے. اکنالج کریں ایک دوسرے کو. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو جہاں پر بھی مطلب آپ ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی ہوتے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی ویلیو ضرور ہے. اس کو ماننے کہ یہ بندہ ایگزسٹ کرتا ہے, نہ کہ آپ اپنا ہی مست رہے کہ صرف میں ہوں پورے گھر میں, جی میں کما رہا ہوں. گھر میں اور بھی بہت لوگ ہیں. اگر آپ کی مدر ہیں یا سسٹر ہیں یا بھائی ہیں, وہ چھوٹی اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں کام کرنے والی جو ہوتی ہے, اگر کسی دن نہ آئے وہ, رائٹ, تو آپ دیکھیں گے گھر کا حال کیا ہوگا. گھر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے, وہ گھر بھی صاف کرتی ہے اور بہت سارے کام کرتی ہے. اس کو ایک دفعہ اکنالج کر کے اس کے شکریہ ادا کر کے دیکھیں آپ, پھر دیکھیں ہاؤ شی اور ہی فیلز. ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ اس کو ہم پیسے دے رہے ہیں, ہم نے اس کو خرید لیا, جو مرضی یہ کریں, اس کو کہو یہ دھو لے وہ دھو لے یہ دھو لے. اس سے کبھی پیار تو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اکنالج کرنا, ہر بندے کے کام کو اکنالج کرنا, نہ کہ کہنا جی میں تو پولیس والا ہوں. میں آپ کی ایگزامپل نہیں لے رہا میں بھی, کہ میں کہہ رہا ہوں جی میں تو باس ہوں, میں کیوں اس کو اکنالج کروں.
یہ تو کام والی ہے. آپ کر کے تو دیکھیں اپنے بیہیویئر میں کتنا بڑا چینج پائیں گے اور اس کے بیہیویئر میں کتنا بڑا چینج پائیں گے. سو یہ ایک بہت بڑی انسپائریشنل لیڈر کی کوالٹی ہے کہ آپ نے ہر بندے کو اکنالج کرنا. اچھا تیسری بڑی چیز ہے کیئر. اب کیئر کرنا ایک دوسرے کے, ایک تو ہوتا ہے اکنالج اینڈ آل دس, کیئر کس کو کہتے ہیں؟ اب کیئر اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ اکثر کہ جو باسز کلچر ہے یا ایک لیڈر ہے کسی بھی جگہ کا, اس کا اگر کوئی امپلائی یا اس کا اگر کوئی ساتھ والا بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی فیملی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, آپ جا کر اس کے گھر پہ عیادت کریں, اگر اس کے ہاسپٹل میں جا کے عیادت کریں تو دیکھیں اس کی خوشی کہ کتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں جس کو رپورٹ کرتا تھا آج میرا جو لیڈر ہے وہ میرے گھر پہ یا میں اس وقت اگر ہاسپٹل میں ہوں یا میری والدہ ہیں یا کوئی میرا بھائی بہن ہے اس کا پتہ کرنے آ گیا. یہ ہوتی ہے کیئر. آپ اگر ڈیلی کہیں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی بندہ راستے میں آپ کو ڈیلی ملتا ہے, جیسے اکثر میں جب پلازے میں اگر آتا ہوں تو میں پلازے میں ایک گارڈ نظر آتا ہے تو میں اس کو ڈیلی سلام کرتا ہوں. اگر جس دن میں سلام نہیں کروں گا تو کہے گا سر خیریت ہے. یہ کیئر ہے. وہ بھی آپ کی کیئر کرنا شروع کر جائے گا جب آپ کسی کی کیئر کریں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایز اے لیڈر, کیونکہ آپ بھی لیڈر بننے جا رہے ہیں, اور اگر کبھی لائف میں ایسے موقع آتے ہیں تو وی مسٹ کیئر ایچ ادر. یہاں پر اگر آپ اوبویسلی ہمارا کلچر دیکھیں, ہمارا کلچر کیا ہے, مطلب اگر آپ پاکستان کی کسٹمر سروس ہی دیکھ لیں, آپ کسی جگہ پہ کوئی چیز لے رہے ہوں گے, پیچھے سے ایک ہاتھ آئے گا جی یہ بھی کر. یہ نہیں کیئر کہ یار وہ ڈیل کر رہا ہے کہ میں لیٹ ہم اور ہر ڈیل, دوسرا بندہ آگے سے اپنی کہ یہ پکڑائیے گا. یہ کہ آپ پہلے اپنے آپ میں تو چینج لے کر آئیں. بینگ ایز اے لیڈر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کیئر کریں ایک دوسرے کی. یہاں پہ اگر آپ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں یا دوست ہیں, یہی ارادہ کر لیں کہ میں آج سے جو میرے کولیگز ہیں, یہ میرے بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہے, ان کے ساتھ جب آپ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے یہ ایک الگ سا ہی کلچر کریٹ ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب میں یو کے میں ہوتا تھا تو کوئی 5 بجے صبح ساتھ والے گھر میں گوریاں رہتی تھیں, وہ رونا شروع ہو گئی بہت زیادہ 5 بجے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے. میری وائف نے کہا کہ ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو سارے لوگ رو رہے ہیں. 5 بجے صبح کا ٹائم تھا, تو آپ جائیے دیکھ کر آئیے کیونکہ ہم بھی یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. تو کیا ہوا ایسا؟ تو میں نے کہا یار ابھی 1-2 گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں. تو 1-2 گھنٹے بعد جب میں اٹھا 7 بج گئے 8 بج گئے, کیونکہ میں 8 بجے آفس کے لیے نکل جاتا ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری گاڑیاں ساتھ والے گھر کے باہر کھڑی ہوئیں, کیونکہ ینگ سی لڑکیاں رہتی تھیں. تو آئی تھوٹ کہ یار ینگ سی لڑکیاں میں سے کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہے, کیونکہ اتنے لوگ آ چکے تھے اور لوگ رونے کی آوازیں باہر آ رہی تھی. تو میں باہر پوچھا کہ کیا ہوا کسی کو, تو ول یو امیجن کہ رپلائی آیا کہ ہمارا کتا مر گیا. امیجن کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا وہ ٹومی تھا وہ وفات پا گیا صبح 5. یہ کیا ہے؟ یہ کیئر ہے کہ وہ ایک کتے کی بھی ویلیو ہے. کیئر کرتے ہیں کہ یار یہ جو تھا یہ ہمارے ساتھ رہتا رہا. یہاں پر آپ دیکھیں انسانوں کا کیا حال ہے, وہاں پر ایک کیا اپوزٹ انوائرمنٹ ہے اور یہاں پر کیا انوائرمنٹ ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے, ہم بھی انسان ہیں. تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بہت کیئر کریں اور اپنے سے چھوٹوں بڑوں کا خیال اس طرح سے نہ رکھیں کہ یہ سکھایا گیا. یہ ہے کہ آگے سے اس کی فیملی کا بھی ایک دفعہ پوچھ کے دیکھیں. یہ ہوتا ہے لیڈر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑی کوالٹی لیڈر میں جو انسپائریشنل لیڈر میں ہوتی ہے
وہ ہے کریکٹر. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اگر خود کرتا نہیں اب اور وہ بندہ غلط ہے اور خود بھی وہی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر کوئی غلط کام آپ کر رہے ہوں, میں کیا ایگزامپل لوں, جیسے مطلب آپ کچھ بھی گھر میں فار ایگزامپل پیرنٹس کی اگر آپ پیرنٹس سے تمیز سے بات نہیں کرتے, کچھ لوگ اگر تو کوئی اور نہیں بات کر رہا ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو کتنا بدتمیز ہے, لیکن آپ خود نہیں کرتے. اب آپ یہ ایگزامپل بہتر ہے کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ موٹر سائیکل میں رستہ کسی کو نہیں دے رہے ہوں گے, لیکن کہہ رہے ہوں گے یار یہ دیکھو رستہ ہی نہیں دیتے, لیکن کیا خود دیا ہے کبھی؟ اپنے کریکٹر کو تو آپ ایسا بنائیں کہ لوگ ایز اے لیڈر آپ کو, یہ چھوٹی چھوٹی کوالٹی ہیں کہ جب آپ کا کریکٹر بہتر ہوگا تو وہ خود ہی معاشرے میں لیڈر پیدا ہو. بہت سارے لوگ جیسے اگر آپ میں یہ دیکھوں گا پاکستان میں کیا کریکٹر ہے کہ 5,000 روپیہ زیادہ ملے گا نا جاب سے, یا 10,000 ملے گا, آپ جاب چھوڑ دیں گے یار مجھے بہتر جاب مل رہی ہے, 15,000 مل رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ پوری زندگی گزر جاتی ہے 60 سال, لیکن اس کے سی وی میں لکھا ہوتا ہے 2 جابس کی ہیں. بالکل, مطلب ایک اور بھی ہے سوئٹزرلینڈ, آئی واز گونا سے سوئٹزرلینڈ. تو سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جاب چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ دنیا میں سے سب سے خوش قوم دیکھیں جن کی بائنگ پاور ہے وہ سوئٹزرلینڈ. جاپان بھی ایک ہے جس میں لوگ کم جاب چھوڑتے ہیں. تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنی کریکٹر کو چینج کرنا. اچھا, ایک جو 5ویں چیز وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے؟ کہ ڈٹے رہنا, لگے رہنا. اب اگر ہم دیکھیں جیسے وائی آئی گیو مائی ایگزامپل, اگر آپ اس میں سے دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ 2-3 سال لوگوں کی جاب کر لیتا ہے, 4 سال کر لیتا ہے, 5 سال, 20-30 سال کر لیتا ہے. کئی بندے ایسے ہیں جو 30 سال تک کر لیتے ہیں. اب کوئی بندے ایسے ہیں جو کہ 30 سال جاب کر لیتے ہیں, لیکن اگر وہ اپنا کام کرنا چاہیں تو 3 سال ان کے لیے صبر نہیں ہے, 2 سال تک صبر نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے ان میں. دے جسٹ گیو اپ کہ یار میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, میں جو صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں وہی ٹھیک ہے, دیٹس فائن. رسک لینے سے گھبراتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ نہیں سوچتے کہ میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے ہماری لائف میں کہ ہم ڈٹے رہیں نو میٹر واٹ. کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو لائف میں تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آنے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آخری چیز, دین آئی ول ٹیک یور کویشچنز ایز ویل بیکاز آئی کین سی ادھر سے کچھ کویشچن ذہن میں آ رہے ہیں لوگوں کو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کمیونٹی میں بہت بڑا امپیکٹ پیدا کرتا ہے, کہ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں سے بہت بڑی چینج آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ہماری ہی ایگزامپل لیں انیبلرس کی, آج سے 3 سال بعد ایک معاشرہ کیا سوچتا تھا, اور اگر کچھ لوگ اب جا کر اگر دیکھیں گے تو یو ول سی کہ کیا امپیکٹ پڑا اس معاشرے میں, جہاں پر ہزاروں خاندان جو ہے وہ اپنے کام سے لگ گئے. کووڈ جب 2019 کے اینڈ میں اور 20 میں اینڈ آل دیٹ یہ سٹارٹ ہوا تو بہت سارے لوگ, بہت سارے بزنسز بند ہوئے, بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں جس میں لوگوں نے گیو اپ کیا. ایک یو کے کا ایک بہت بڑا اسٹور ہے جو کہ جس کا نام ہے زارا, اگر آپ لوگوں نے سنا ہو, اس کے 1200 آؤٹ لیٹ بند ہوئے. ایک ایسا اسٹور ہے ٹوائز آر اس جہاں پہ ایک 1 ونڈو شاپ ہوتی تھی جو کہ صرف وہیں لوگ جاتے تھے, وہ 200 اسٹور بند ہوئے. تو لیکن جو لیڈر ہوتا ہے
وہ ہمیشہ سے یہ دیکھتا ہے کہ آگے کیا کروں. اب زارا کے 1200 اسٹور ہونے بند جب ہوئے تو کیا وہ کمپنی بند ہو گئی؟ اگر آج آپ جا کے اس کے اسٹیٹس دیکھیں، جو سیل وہ 1200 اسٹور بند ہونے 1200 اسٹور اوپن کر کے کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ بند کر کے وہ کرنے لگ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ایسا انوائرمنٹ چینج کیا آن لائن کہ لوگوں کو ایک ایسی چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں جو کہ ہر بندے کی نیڈ تھی. گھر سے بیٹھے بیٹھے ڈفرینٹ فیلڈز میں آ گئے. تو ایک چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے بڑھاتے گئے، اپنی نالج کو یوز کرتے رہے. تو یہ کہ آپ بھی ضرور اپنی لائف میں یہ سوچئے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ کمیونٹی میں امپیکٹ کرے، جو کہ آپ آلریڈی پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن یا ایسی ادارے میں آپ موجود ہیں جو کہ کمیونٹی میں بہت بڑا امپیکٹ آلریڈی ڈال سکتے ہیں. ایک 1% اپنا ہی اگر وہ محاذرہ کرے تو وہی بیسیکلی بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. تو یہ کہ لیڈر ہمیشہ لیڈر کریٹ کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اگر کسی جگہ پر موجود ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے پوزیشنل لیڈر رہنا ہے کہ انسپائریشنل لیڈر رہنا ہے. پوزیشنل لیڈر کہ جی یہ کرو یا وہ کرو کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور باقی جو کہ آپ کو ایک بڑی 5-6 چیزوں میں بڑا کلیئرٹی ملنی چاہیے کہ کیسے انسپائریشنل لیڈر ہوتا ہے. تو کچھ کوشچنز اگر ہیں آپ کے ذہن میں جو کہ پوچھنا چاہتا ہے، فیل فری ٹو آسک. جی. کہا جاتا ہے کہ نیچر اور نیچر کہ کچھ کوالٹیز ہیں لیڈرشپ جو بورن لیڈرز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے 6 کوالٹیز بتائی، تو ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے یا پریکٹس ہاؤ اوپن یا کس طرح یہ کتنا افیکٹو ہوتی ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہیں وہ جنریٹ ہو؟ دیکھیں اپنی ڈیلی لائف میں اگر آپ دیکھیں، آپ اپنی ڈیلی لائف میں گھر جاتے ہوئے کتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے. گھر جب جاتے ہیں تو گھر میں بھی جیسے ابھی ہم نے بات ہوئی کہ کام کوئی کر رہا ہے گھر میں تو اس کو اکنالج کرنا شروع کر دیں. کوئی آپ کو پانی کا گلاس پلاتا ہے، اس کو تھینک یو بولیں. یہاں پر تھینک یو کا رواج بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کوئی پکڑاتا ہے یا کرتا ہے دے ڈونٹ تھینک یو ایچ ادر. یہ آپ پہلے تو اپنے کریکٹر وائز اگر آپ اپنے کریکٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، خود وہ چیزوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ انسپائریشنل بنیں دوسروں کے لیے. اگر آپ کے کل کو بچے ہیں یا ابھی ہیں یا آل دیٹ، وہ آپ کو دیکھ کر ہی سیکھیں گے نا. جیسے میں ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ڈی ایچ ایم میں نماز پڑھاتے ہیں. اس کو ایک دفعہ ہم نے بلایا اپنے گھر. وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ میں کسی کے گھر گیا، تو جب میں ان کے گھر گیا تو بچے سارے بیٹھے اور بچوں نے بیٹھ کر پہلے تو بسم اللہ پڑھی پوری. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آگے وہ رومال رکھا کہ جی میرے آگے چیزیں نہ گر جائیں. بڑے پیار سے کھاتے رہے، 3 سانسوں میں پانی پیا، جو ساری سنتے تھی اس حساب سے انہوں نے کھانا کھایا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کتنی زبردست تربیت کی ہے، آپ لوگوں نے اتنے چھوٹے بچوں کو سکھایا کیسے ہے. مینز وہ 3 سال کا تھا اور ایک 4 یا 4.5 سال کا، جس کو یہ چیزیں سکھانا ایک بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو ایک لفظ نہیں سکھایا. تو انہوں نے کہا جی یہ اتنی بڑی چینج ان میں کیسے آئی ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف ان کے سامنے یہ بیہیویئر اپنایا، ہم یہ خود چیزیں کرتے رہے ان کے سامنے. جب ہم خود کرتے گئے تو انہوں نے کہا یہی طریقہ ہے، تو اس طریقے کو اپناتے گئے اور ساتھ ساتھ آج وہ بھی یہی چیزیں کر رہے ہیں. تو اسی لیے اگر جیسے آپ کا کویشچن ہے کہ میں اپنے اندر چینج کس طرح سے لاؤں، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر اپنے اندر لے کر آئیں گے تو آپ آہستہ آہستہ اس معاشرے میں امپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ جیسے آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے. یہ جب چینج آتی ہے، چینج ایک دم نہیں آتی. ایک بڑی اگزامپل لیں کہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں اگر تو آپ کو کہا جائے جی کہ سائیکل کے پیڈل مارنا بند کر دو، تو سائیکل رکے گی تو نہیں. سائیکل رکتے رکتے جو ہے بڑا ٹائم لگے گی کیونکہ آپ بڑی دیر سے وہ چلا رہے ہیں، تو وہ اس کا امپیکٹ آتے آتے ٹائم لگے گا سائیکل کو رکتے ہوئے، unless کہ you put the brake. تو اسی طرح سے جب آپ آج اگر کوئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں، کل تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، یہ آہستہ آہستہ آئے گا.
تو دیٹس آئی گیس دیٹس آنسر یور کوشچن. ہمیشہ لائف میں نا اپنا وائی ضرور بنائیں کہ میرا وائی کیا ہے, کہ میں کیوں کر رہا ہوں. جب آپ کا کیوں اسٹرونگ ہوگا تو آپ کا ہاؤ خود ہی آسان ہوگا. آپ یہ سوچیں, میں ابھی جب ایک دفعہ کھڑے رہیے گا سوری, کہ میں جب یو کے ہوتا تھا تو میں ایک دفعہ مسجد میں گیا, وہاں سعید انور آیا ہوا تھا. سعید انور, جنید جمشید, انضمام الحق تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے میرے سے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں. سعید انور نے کہا, میں نے کہا میں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں, پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے آپ اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ میں پڑھ کر جب کامیاب ہوں گا تو میں لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کروں گا. یہ بات میرے ذہن میں اتنی زیادہ بیٹھی کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں آگے لوگوں کی ہیلپ کروں گا کہ وہ بھی کامیاب ہوں. تو آپ کے ذہن میں بھی ایک بڑا اسٹرونگ وائی ہونا چاہیے. یس وی آل وانٹ ٹو سپورٹ آور پیرنٹس وچ از فائن, بٹ میں کمیونٹی میں کیا امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ واٹ از مائی وائی, واٹ از مائی گول. تو آئی ہوپ یہ کہ آپ سارے اپنا گول بھی ضرور سیٹ کریں گے اپنی لائف میں کہ میرا وائی کیا ہے, اینڈ دین یور ہاؤ شوڈ بی ایزی. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے ماڈلز ہیں. جیسے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کیا کرتا ہے کہ اسکلز کو لرن کر لیتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا کیا اسکلز ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جی میں گھر بیٹھ کر سیکھ سکتا ہوں کہ جس کے پاس پیسے ہوں اس کو کیا دنیا میں سیل کرنا چاہیے, اس کا ایک پورا طریقہ ہے. اسی پروڈکٹ کو پھر کہاں سے سورس کر کر, چائنا سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی, وہ میں پورا پروسیس کو پروفٹ مارجنز نکال سکتا ہوں, اس کے لیے بزنس پلان بنا سکتا ہوں اور اس کو پورا ایک پلان پیش کر سکتا ہوں کہ میں کیسے آپ کا آن لائن بزنس امیزون کے اوپر سیل کر سکتا ہوں. یہ تو ایک ہو گیا کیونکہ آپ اسکل سیکھیں گے. اب ایک وہ بندہ ہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے ان کو یہ نہیں پتہ لگانا کہاں ہے, رائٹ. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس مزید پیسہ آتا جا رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کو پرپوز کر سکتے ہیں کہ جی میں یہ بزنس پلان ہے میرا, میں آپ کو آپ کی پروڈکٹ کو آپ کا بزنس چلاتا ہوں اور جو پروفٹ آئے گا اس میں ہم لوگ شیئر کریں گے. اٹس اے ون ون فار بوتھ, یو انویسٹ, آئی ورک, اینڈ دین وی ورک ٹوگیدر ایز اے پارٹنر. اور اس پورے پارٹنرشپ کلچر کو اینڈ آل دیٹ یہ لوگ ہم یہ بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. جیسے ایز اے سیڈ کہ ہمارے پاس اس وقت لاکھوں لوگ ہیں, تو ان لاکھوں لوگوں میں 40% وہ ہیں جو کہ سیل کر رہے ہیں اور 60% وہ ہیں جو کہ سروسز دے رہے ہیں آپ جیسے سیکھ کر اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایک پروسیس ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو, اور یا آپ کو الاؤ ہو تو. جی سر, یہ جو بات کر رہے تھے آپ کی ساری یہ ورچوئل اسسٹنٹ آپ اس کانٹیکٹ میں بتا رہے تھے, اس کے پاکستان میں اگر پریکٹیکل جس طرح آپ کی کمپنی ہے ڈیولر یہ کروا رہے ہیں اس طرح کی کورس؟ جی ہم بالکل کراتے ہیں, لیکن ہم پہلے کسی کو بھی اپنے پاس لینے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہم نے ویڈیو سیریز بنائی ہوئی ہے جس میں 80+ ویز آف میکنگ انکمز ہیں. مینس کہ اگر آپ کہتے ہیں جی میں امیزون پہ نہیں چلتا تو اور 79 ادر ویز بھی ہیں آن لائن میکنگ منی کے, اس کی ویڈیوز کی ایکسیس فری دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ہم 70,000 لوگوں کو فری ایکسیس دے چکے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو نہیں, جنیرک بھی ہیں, لیکن اس سے آپ کو ایک کلیئر ویژن ملتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے. لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار کہ میں اب مزید اس سے آگے بھی جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اب ایک ایسا بندہ موجود ہو جو آلریڈی اس فیلڈ جو میں نے سلیکٹ کی ہے سکسیزفل ہو, تو میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہونا چاہتا ہوں. تو وہ اوبیسلی وہ پھر اس کا ٹائم, ایفرٹ اینڈ آل دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹریننگس وچ وی پرووائڈ آل اکراس پاکستان. اب تیسرا ماڈل ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس ویڈیو دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے, میرے پاس منٹور کے پاس بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے, لیکن میرے پاس ٹائم ہے پورا دن کہیں پر بیٹھنے کا. تو ہمارے پاس کو ورکنگ اسپیسز انوائرمنٹ بھی موجود ہیں.
کو ورکنگ اسپیس انوائرمنٹ کیا ہوتے ہیں کہ جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے اسٹارٹ اپس بیٹھے ہوتے ہیں. اسٹارٹ اپس مینس کہ ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہیں جو آلریڈی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اپنا آفس نہیں خرید سکتے تھے. وہ چاہتے تھے ہم کو ورکنگ اسپیس انوائرمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہاں آپ یا کوئی بھی وہاں پر لوگ آ کر اس انوائرمنٹ میں بیٹھ کر کہ سیکھ کر جیسے جیسے کوشچن آتا ہے فوراً وہیں سے پوچھا. اور کیونکہ لوگ آتے ہیں انیبلرز کو ہائر کرنے, اور ہمارا رول ہے ہم کسی کو بھی اپنی سروسز نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہی ہائر کرو, ان کو اپنا پارٹنر بنائیں, نہ کہ ہمیں بنائیں. وی ڈونٹ نیڈ اٹ. سو اس انوائرمنٹ پہ کو ورکنگ اسپیسز میں آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں کنیکٹ ہونے, انویسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کوالٹی آف فوڈ مینیجر جیسے کہ ہوتی ہیں پلاننگ, آرگنائزنگ, میٹنگ اور کنٹرول, تو ان چیزوں کو کیسے آپ نے آن گراؤنڈ ٹرانسفارم کیا اپنے ٹائم, اور اس سے کس طرح آج کل کے جو یوتھ ہے وہ کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بڑے ایک آسان لفظوں میں بتایا جی ہم آئے, ہم نے کھولا اور اس طرح سے وہاں لیڈر بنتے گئے اور یہ ہوتا گیا. یہ ایک بڑے آسان ورڈز میں ہے, بٹ اس میں بہت سارے چیلنجز بھی آئے. مطلب اتنے چیلنج آئے کہ جیسے اکثر پاکستان میں سب سے بڑا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیا ایشوز ہیں. ہمیں ایشوز ہیں ٹرسٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ. یار یہ آج کل بھائی پہ ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, لیکن ہم نے ان نون لوگوں کو جب چوز کیا اور ان کو امپاور بناتا گیا, ایک ایسا رسک لیا. تو یہ ہم نے کیا ایک مینٹیلٹی تھی کہ رسک لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ناکام ہو جائیں گے یا وہ لوگ ہمارے ساتھ لوئل نہیں ہوں گے. لیکن لوئل بنانے کے لیے, کسی انسان کو لوئل بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اف یو آر میکنگ منی اور اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, تو دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اڑنے دیں, نہ کہ اکیلے ہی اڑتے رہیں. جب آپ نے ان کو بھی ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی تو وہ بھی آپ کے ساتھ لوئل بنتے گئے اور آپ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی کو پیدا کرتے گئے. ہم ان کو ٹرین کرتے گئے اور ایک ٹرانسفارمیشن پورے پاکستان میں اس ماڈل کو لے کر چلتے گئے کہ جہاں جہاں سے لوگ لیڈر تھے, اچھے لیڈر تھے, انہی کو ہی مزید لیڈرشپ رسپانسبلٹی دیتے گئے. اگر تو آئی ازیوم کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل کر سکتے ہیں, تو میں اس سینیریو میں جا رہا ہوں. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ پہلے تو اس پورے سسٹم کا خود ماسٹر ہوں. پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ اگر یہ وومنس کے لیے میں اگر یہ وہ جو آپ نے ایک ایگزامپل لی, یہ پروڈکٹ جو ہے یہ دنیا میں اس وقت آپ اگر ایگزامپل لیں کہ پلازاز ہیں, آن لائن پلازاز, آپ نے دیکھنا ہے اگر فرانس میں یہ پروڈکٹ بکتی ہے کہ نہیں, اٹلی میں بکتی ہے کہ نہیں, یورپ میں فرانس, اٹلی, اسپین, جرمنی, اب اوبیسلی یو کے الگ ہے, آسٹریلیا, کینیڈا, میکسیکو, پولینڈ, یو ایس, یہ تقریباً 21-22 ایسے ملک ہیں جہاں پر آن لائن بائنگ بہت زیادہ ہے. امریکہ میں آن لائن بائنگ کا کیا ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ $2 اگر اسپینڈ کرتا ہے کوئی امریکہ میں, تو اس میں سے 1.6 مینس $1.6 آن لائن بائی کرتے ہیں لوگ. تو آپ نے مارکیٹس کا ٹرینڈ دیکھنا ہے پہلے کہ یہ اسپیسیفک پروڈکٹ کس مارکیٹ میں چلتی ہے, پھر آپ نے اس مارکیٹ کا انالیسس کر کے اس کو سورس کرنا. اگر پاکستان سے بن رہی ہے تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بائنگ پرائس کیا ہے, تو پورا انالیسس کر کے پروجیکٹ پلان بنا کر آپ ان کی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں دنیا کی مارکیٹ پلیس میں, یا تو اس برانڈ سے یا تو ڈفرینٹ برانڈس کو سپلائی کر سکتے ہیں. جیسے فیصل آباد کی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ فیصل آباد میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیڈاس ایک برانڈ ہے, ایڈیڈاس برانڈ سیالکوٹ سے تیار ہوتا ہے, رائٹ, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. وہ وہاں سے لیبل لگتا ہے ایڈیڈاس اور جاتا ہے پوری دنیا میں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہے تو ٹیلنٹ ادھر موجود, اگر ان کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا کہ میں نے اپنا برانڈ بنانا ہے, نہ کہ دنیا کا برانڈ ان کی مارکیٹ کو بنانا ہے اور میں B2B سیل کروں. ایک ہوتا ہے, 2 ماڈل ہیں. B2B مینس کہ میں کنٹینر کے پیسے لوں اور کنٹینر بھیجوں باہر, اور ایک ہے B2C وچ مینس میں خود ہی ڈائریکٹ کسٹمرز کو بھیجوں نہ اور اپنا مارجن ڈائریکٹ لوں. تو
تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس آپ وومنس کی کہہ رہے ہیں یہ کس مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں. یا تو میں اس کو کنٹینر کی صورت میں ہی کسی کو بیچوں جو کہ آلریڈی بائنگ کر رہے ہیں اور ان کو اچھی پرائز دوں, یا میں خود اپنے برانڈ سے ان کو بیچوں. تو یہ 2 ماڈل ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے ہوں, مارکیٹ انالیسس کر کے پہلے سیکھ کر. آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے انفلوئنس جو اسٹارٹ کیا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ کس سے انسپائر تھے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو یہ آپ کا جرنی تھا یہ اس میں آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا. جی, سو بیسیکلی جیسے یہ جو جرنی ہم نے اسٹارٹ کیا ایز اے سیڈ کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ کمیونٹی میں کوئی ایسا امپیکٹ ڈالیں. آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے پاکستان میں نا, ایک ذہن ہے کہ پاکستان نے نا مجھے کیا دیا, یار پاکستان نے ہمیں کیا دیا. یہ سارے سوچتے ہیں اور یہ ٹیکس ہے, یہ ہے, وہ ہے, پاکستان نے ہمیں کیا دیا. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا, یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہے. تو میں جب باہر رہا تو میرے ذہن میں اتنا پیار پاکستان کے لیے آیا جب میں نے سوچا کہ یار کیا ملک تھا وہ, کہ آپ جو چاہے کر سکتے تھے, جہاں مرضی پارکنگ کر سکتے تھے, جہاں مرضی سگنل توڑ دیا, رائٹ, ود ڈیو رسپیکٹ, رائٹ. تو یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے پیار بڑھا, لیکن یہ تھا کہ اپنے پیرنٹس تھے, جو معاشرہ ہے یہاں پر ایک دوسرے سے پیار, کلچر اور جو کمبائن فیملی سسٹم جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. آپ یہ لوگ سمجھتے ہیں یار وہ گورے کتنا خوش ہیں, آپ دیکھیں وہ کتنے ڈپریشن کے مریض ہیں. 16 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ گھر چھوڑ جاتا ہے, رائٹ. 17-18 سال بعد کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ ہی کلچر ہے. آپ کو لگتا ہے وہ رنگینیاں ہیں, لیکن وہ گھر میں کتے کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں, پریشان ہیں سارے. یہاں پر اگر کسی کو مسئلہ ہو, پوری فیملی اور ایک بڑا یہ ایک اسلامک کلچر ہے جو کہ کہیں دنیا میں نہیں ملتا ایسا. تو یہ کہ یہ ایک تھا کہ پاکستان جا کر کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو کہ کمیونٹی پہ امپیکٹ پڑے, اور لوگوں کو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے یہ پاکستان کے لیے کیا ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. اب مشکلیں کیا آئیں, مشکلیں یہ آئیں کہ لوگوں نے بڑا ہی مذاق اڑایا کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ فراڈ ہے. یہ بھی چیزوں کے لیبلز ہمیں لگے. آفس میں لوگ آئے جو کہ بھتہ خوری کرنے آ گئے کہ آپ اگر ایک سکسیس سٹوری لگاتے ہیں, ایک سکسیس سٹوری میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر ایک بچہ جو ہے وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ پر منتھ کما رہا ہے, تو کہتے ہیں اگر اس کا بچہ یہ کما رہا ہے تو خود کیا کما رہے ہوں گے. وہ آ گئے ہمیں یہ تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کدھر آ کے پھنس گئے یار یہ ہم, رائٹ. پاکستان میں بزنس کرنا آسان کام اوبیسلی نہیں ہے, سروائیو کرنا اور پھر پاکستانی قوم کو خوش کرنا. آپ لوگ جتنا بھی کر لیں, یو آر ورکنگ سو گریٹ, بٹ ایک پرسیپشن جب ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جب خوش نہیں ہونا تو نہیں ہونا ان سے. تو یہ ہے کہ پاکستانی لوگوں کو خوش کرنا بہت ہی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یعنی کہ اگزامپل آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے برگر کے ساتھ اگر کیچپ نہ ملے, اس لیول کی ناراضگی بھی ہے. اس سے لڑ جاتے ہیں آپس میں کہ میں نے آگے گزرنا ہے. تو ان لوگوں کو ہم خوش کرنے آئے, ان لوگوں کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے, کنسسٹنسی, کہ لگے رہو, جو مرضی کہنے دو انہیں, میرا ویژن مشن بڑا کلیئر ہے, میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ جو مرضی کہہ لیں. اسی طرح سے جو لوگ اگر کچھ فالو کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمیں بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وی ڈنٹ گیو اپ اینڈ وی کنٹینیو ٹو ڈو آر گو ٹو اچیو آر گولز. کیونکہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا وائی بہت اسٹرانگ تھا, کہ ہمارا تھا کہ ہمارا یہ ویژن اور جو گول ہے یہ ہم نے کرنا ہی کرنا, اور وہ ہمارا ہاؤ آسان ہوتا گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بھی اگر کوئی لائف میں کچھ چیز کرنی ہے تو اپنا وائی بہت اسٹرانگ کریں. میں کام کرنا چاہتا ہوں بیکاز میں اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, رائٹ. دس از گڈ اینڈ ایموشنل ٹائپ آف تھنگ, بٹ کوئی اور بڑا کام بھی ساتھ ساتھ سوچیے
کہ میں اور کیا ایسا کام کروں. ابھی بڑے ینگ ہیں, جو کہ ینگ ایج میں جو رسک لے سکتا ہے بندہ, اس کو اٹھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی 20 22 23 سال کا ہے, آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس 3-4 سال بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ 45-50 سال میں اگر جا کے رسک لیتا ہے, وہ گرتا ہے اگر, تو اس کو اٹھنے کے چانسز جو ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس مزید انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اور کمانے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ کے پاس کمانے کی مزید ہمت ہے. سو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ چھوڑ دیں اینڈ آل دس, بٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ تھنک بگر ایز ویل. ٹھیک ہے.